کرنے ہیں، کسی گل میں مہکنا ہے، کسی بادل میں رہنا ہے۔ ڈاکٹر کاشف صاحب۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹریس رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے کہا گیا کہ بچوں کو پرسنل گرومنگ اینڈ بیہیویئر آف وومن ان پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں ٹریننگ سیشن لینا ہے۔ ابھی میم سبیلا کہہ رہی تھی صحیح طرح سے گرومنگ کرنا۔ میم ان بیٹیوں نے میری گرومنگ کر دی۔ مجھ جیسے نالائق طالب علم کو جس طرح سے آپ نے زمین سے اٹھا کر اپنے دل و دماغ میں جگہ دی اور اپنی تعلیم میں جگہ دی، بیٹا اسی کو پرسنل گرومنگ کہتے ہیں۔ اس سے اوپر گرومنگ کا کوئی لفظ، کوئی ٹریننگ، کوئی سیشن نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو اتنی محبت، اتنی عزت، اتنا احترام دینا کہ اسے اپنے انسان ہونے پر فخر ہونا شروع ہو جائے، اسی کا نام پرسنل گرومنگ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی گرومنگ کیا کرنی، آپ تو مجھے گروم کل سے کر رہی ہیں اور اسٹل کرتی چلی جا رہی ہیں۔ جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں مجھے آپ کی یہ گرومنگ کبھی نہیں بھولے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیونکہ میڈم سکیلا نے کہا 20 سے 30 منٹس ہیں تو پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ایک بہت فارمل وے ہوتا ہے باتیں کرنے کا۔ میں انفارمل وے سے وہی باتیں کچھ اور انداز میں جو میں نے بخاری صاحب سے ذکر کیا، میں نے کچھ چینجز کی ہیں رات آپ لوگوں کی رسپانس دیکھ کر، آپ لوگوں کی شفقت دیکھ کر کہ میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو، میرے جو بریکنگ ڈائلاگس تھے اس کو جس طرح سے آپ نے پذیرائی بخشی۔ ایک تو میں اینڈ پہ آپ کے لیے وہ نظم کے چند اشعار دوں گا جو میرے پاس اس سے زیادہ آپ کو کہنے کی اور کچھ شکریہ میں، یہ اختر شرانی نے اپنی والدہ کے لیے لکھے تھے اور میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بچوں 1853 کی بات ہے، 1853 میڈم سکیلا۔ It was 1853 and the city was Milan, Ohio State امریکہ کی۔ وہاں پر ایک بچہ تھا، اس کی عمر 6 سال تھی، 6 ایئرس کا تھا اس وقت وہ۔ تقریباً وہ 1847 میں پیدا ہوا اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو۔ وہ بچہ اسکول جاتا ہے اور واپسی پر وہ آ کر اپنی ماں کو اپنی نوٹ بک دیتا ہے۔ اس کی ماں نوٹ بک کھولتی ہے تو اس پہ لکھا ہے Your son is too weak to study. Take him away from the school. تمہارا بچہ پڑھنے میں اتنا کمزور ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، اسے اسکول سے کہیں اور لے جاؤ۔ اس ماں کی ایک آنکھ سے آنسو گرتا ہے اور اس کاغذ میں جذب ہو جاتا ہے۔ بچہ پوچھتا ہے، ماں ٹیچر نے کیا لکھا ہے؟ ماں کہتی ہے، بیٹا ٹیچر نے لکھا ہے تم اتنے انٹیلیجنٹ ہو، تم اتنے ذہین ہو کہ عام بچے تمہارے ساتھ پڑھ نہیں پا رہے، تم ان سے بہت آگے ہو، کل سے تمہیں میں خود پڑھاؤں۔ اس ماں نے اس نوٹ بک کے نیچے لکھا، ریسپیکٹڈ ٹیچر، my child is not too weak to study, I will teach him myself۔ اور بیٹے سے کہا، بیٹا کل اپنے ٹیچر کو یہ دے کر آنا اور واپس آ جانا۔ بیٹا جاتا ہے، اپنی ٹیچر کو نوٹ بک دیتا ہے، ٹیچر پڑھتی ہے اور نوٹ بک سے واپس کر دیتی ہے۔ بچہ واپس آتا ہے، نوٹ بک اپنی ماں کو دیتا ہے، ماں اسے سنبھال لیتی ہے۔ ماں سوچتی ہے کہ اس اوہیو اسٹیٹ میں رہوں گی میں
تو میرے بچے پر برے اثرات ہوں گے، دوسرے بچوں کو تو پتہ ہے اس کا۔ وہ وہاں سے شفٹ ہو جاتی ہے نیکسٹ ایئر 1854 میں میشیگن اسٹیٹ چلی جاتی ہے وہ بچے کو لے کر، اور پھر اس بچے کو خود پڑھاتی ہے وہ، اتنا پڑھاتی ہے، اتنا پڑھاتی ہے، اتنا پڑھاتی ہے۔ اس حال میں جس مائک پر میں گفتگو کر رہا ہوں، ابھی لائٹ جائے گی تو جو جنریٹر چلے گا، یہاں روشنی کے لیے جو بلب ہے اور یہاں یہ جو پاور انجن لگے ہوئے ہیں جہاں آپ سے لائٹ آتی ہے، ان سب کا وہ انوینٹر بنتا ہے، اور اس بچے کو ہم تھامس ایڈیسن کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس وقت چیزیں پیٹنٹ کرنے کا رواج ہوتا، پیٹنٹ سمجھتے ہیں نا، جو کسی نے انوینشن کی ہو اس کے لیگل انٹلیکچوئل رائٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو 900+ چیزیں پیٹنٹ ہوتی صرف ایک تھامس ایڈیسن کے نام پر۔ تھامس ایڈیسن کو جب پہلا ایوارڈ ملتا ہے اور اسے گریٹسٹ انوینٹر آف دا یونیورس کا خطاب ملتا ہے، تو وہ اپنی کچھ چیزیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ماں دنیا سے جا چکی ہوتی ہے، اچانک سامان میں سے وہ نوٹ بک نکل آتی ہے۔ تھامس ایڈیسن پڑھتا ہے، Your son is too weak to study. Take him away from the school. وہ اس نوٹ بک کو اپنے اوور کوٹ کے اندر رکھ لیتا ہے اور ایوارڈ لینے جاتا ہے۔ جب اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مائک پکڑ کر کہتا ہے، 969 چیزیں ایجاد کرنے والے کو جس عورت نے ایجاد کیا صرف اس کا نام لو جس نے اس بچے کو آج انوینٹر بنا دیا جو اس قابل نہیں تھا کہ وہ اسکول میں ایک دن بھی پڑھ سکتا۔ اس بچے کو ایک ماں نے دنیا کا سب سے بڑا انوینٹر بنا دیا۔ یہ جو ماں نے اس بچے کے ساتھ کیا ہے، اسی کو کہتے ہیں پرسنل گرومنگ۔ کیا ابھی بات میں سن رہا تھا پروفیسر ہمایوں زبیر صاحبہ کی، جنہوں نے عاجزی کی بات کی، سقراط یاد آ گیا۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ سقراط جہاں رہتا تھا، ایتھنز شہر آپ سب جانتے ہیں، وہاں قریب ہی کچھ پہاڑیاں تھیں اور ان کا خیال تھا دیوتا وہاں رہتے ہیں، گاڈس وہاں رہتے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی ایشو ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، تو وہ جاتے تھے اور اپنے دیوتاؤں سے وہ سوال پوچھتے تھے، وہ مسئلے کا حل پوچھتے تھے۔ تو ایک دن سب لوگ وہاں جاتے ہیں ایتھنز کو، کہتے ہیں کہ آج دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان کون ہے؟ جواب آتا ہے سقراطس، سقراط۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور سقراط کے گھر چلے جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں اور سقراط سے کہتے ہیں کہ ابھی ابھی ہم دیوتاؤں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے یہ ہمیں بات بتائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیوں ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس لیے نہیں آئے، ہم صرف ایک بات پوچھنے آئے ہیں کہ سقراط تم میں اور ہم میں، تم میں اور لوگوں میں فرق کیا ہے؟ سقراط نے ایک لائن بولی، دیکھیے گا گرومنگ کہتے کسے؟ سوکریٹس نے کہا I know that I know nothing. People don't know that they know nothing. میں جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ کوئی بہت ہی نالائق ہے میرے جیسا، کوئی بہت ہی نالائق ہے میرے جیسا جس کو سمجھ نہیں آئی بات۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا اور لوگ اتنا بھی نہیں جانتے؟ اس نے کہا بہت آسان ہے۔ اس نے ایک اسٹک اٹھائی، ریت کے اوپر اس نے ایک چھوٹا سا دائرہ بنا دیا۔ اس نے کہا اس دائرے کے اندر جو ہے اگر اسے علم کہہ دیا جائے تو اس کے باہر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا لا علم، لا علم۔ اس نے کہا علم کا دائرہ اگر بڑھ جائے تو لا علم، انہوں نے کہا جی بڑھ گئی، کہ علم اور بڑھ جائے، لا علمی اور بڑھ گئی۔ تو اس نے کہا بس میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور دراصل جو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا وہی سب جان رہا ہوتا ہے، اور اسی نہ جاننے کو، اسی
طلب کو، اسی ڈیفیشنسی کو، اسی تھرسٹ کو، اسی کاوش کو، اسی جدوجہد کو، اسی اسٹرگل کو پرسنل گرومنگ کہا جاتا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ میں چاہوں گا ساتھ ساتھ جہاں ٹائم ختم ہوگی مجھے بتا دیں، میں روک دوں گا میں بات کو، ورنہ میں تو انسٹاپیبل۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اور صرف، یہ آپ سب کو پتا ہے، میں نے جیسے کہا آپ کل سے گروم نہیں کر رہے ہیں مجھے۔ The act of grooming is to make yourself look nice, neat and clean۔ 3 ورڈ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر آپ یورپ اینڈ امریکہ کی جا کر سافٹ اسکلس کو دیکھیں گے نیٹ کے اوپر تو 3 ورڈز میں ڈیفائن کرتا ہے لک نائس، نیٹ اینڈ کلین۔ لیکن یہ تینوں لفظ جو ہیں، جو طہارت، صفائی، اچھے لگنے کے معنوں میں آتے ہیں، کاش کہ یہ اتنا ہی آسان ہوتا جتنا آسانی کے ساتھ یہ 3 لفظ لکھ دیے گئے ہیں۔ کیوں کہا میں نے کہ یہ بہت مشکل ہے تینوں الفاظ کے اوپر چلنا؟ میرے جو نانا محترم تھے وہ صرف وائٹ لباس پہنتے تھے، میری پرکش ان کے ہاتھوں ہوئی کیونکہ، تو میں ایک دن ان سے پوچھا کہ نانا آپ صرف سفید لباس کیوں پہنتے ہیں، سفید شلوار کی وجہ کیا ہے اس کی؟ کہنے لگے بیٹا اس پر داغ فوراً پتہ چل جاتا ہے اور بے داغ ہونے کے لیے اس کا پہننا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا نانا پھر تو کوئی بھی شخص سفید لباس پہن کر شو کر سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے۔ نانا نے کہا پوری بات سن لو بیٹا، جتنا صاف شفاف لباس ہونا چاہیے اس کے نیچے کا جسم اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اس جسم کے اندر جو قلب ہے، جو دل ہے، اسے جسم سے بھی زیادہ صاف ہونا چاہیے، اور اس قلب کے اندر جو روح ہے اسے جسم سے بھی زیادہ صاف ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر آتا ہے لک نائس، نیٹ اینڈ کلین۔ تو جب تک میرے بیرون سے میرا اندرون خوبصورت نہیں ہوگا اور اس اندرون کے اندر دھڑکنے والی سانسیں، اس کے اندر گردش کرنے والا خون اور روح جو عمر ربی ہے، جب تک وہ صاف، شفاف اور پاکیزہ نہیں ہوگی، بیرونی طور پر بھی میں جتنا مرضی کوشش کر لوں میں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں 93% اسمائل کے ساتھ ہم کیسے لگتے ہیں، 62% اسمائل کے ساتھ ہم کیسے لگتے ہیں۔ تیسری تصویر میں نے نکال دی جہاں اسمائل نہیں تھی، کیونکہ ہم وداؤٹ اسمائل اچھے نہیں لگتے۔ یہ ایسا کام ہے گرومنگ کا جس میں صرف مسکرانے سے، صاف ستھرا نظر آنے سے، اچھا ذہن رکھنے سے، اچھے خیالات رکھنے سے ہماری خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ The eye brand, the most important thing all over the world, around the world, if you اللہ کرے آپ کو بہت سارا دنیا میں جانے کا ایکسپیرینس، ایکسپوئر ہو، تو وہاں کہتے ہیں the eye brand۔ اپنا برانڈ خود بنائیں، اپنی پرسنالٹی کو کسی سے کمپیئر مت کریں، اپنی گرومنگ کو کسی کے ساتھ اٹیچ مت کریں۔ The power of visual and human mind is quite high and shows strength in communicating the message۔ اب یہ آئی برانڈ کیا ہے، اسے سمجھانے کے لیے پھر سہارا لیتا ہوں ایک چھوٹے سے واقعے کا۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور وہ اپنے فادر کے ساتھ اس کے کلب میں گئی، اور وہ روایتی معنوں میں جسے ہم بلیک امریکنس کہتے ہیں ان کی بچی تھی، بلیک امریکنس۔ وہ بچی کلب میں گئی، اس کے فادر اس کلب میں جاب کرتے تھے، ٹینس کلب تھا، وہ ٹینس کھیلتے تھے۔ اچانک بال جو ہے وہ بچی کی طرف آتا ہے اور بچی جیسے معصوم ہوتے ہیں بال کو اٹھا لیتی ہے بنا سوچے کہ یہ بڑے لوگوں کا کلب ہے، بڑے لوگوں کی بال ہے، بڑے لوگوں کو اور بڑے لوگوں کی بال کو، بلکہ ان کے تو ڈاگ کو بھی اب ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جو ہی بچی وہ بال پکڑتی ہے تو ایک انگریز نہایت غصے کے ساتھ آ کر کہتا ہے ڈونٹ ٹچ مائی بال یو ڈرٹی گرل۔ بچی بال وہی ڈراپ کر دیتی ہے، سائلنٹ ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے۔ واپسی پر اپنے فادر سے کہتی ہے پاپا آئی وانٹ ٹو پلے ٹینس،
وہ کہتا ہے بیٹی ٹینس کے بال کی جو قیمت ہے نا وہ تیرے باپ کی کئی مہینوں کی تنخواہ سے زیادہ ہے، سوچنا بھی مت۔ وہ کہتی ہے پاپا اگر میں آپ کو اس کا سبسٹیوٹ دوں، سبسٹیوٹ دوں، کہتا ہے یس ٹیل می، 6 سال کی بچی کی پھر 6 سال کی بچی، کہتی ہے بابا یہ جو بال پھٹ جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، یوز ہو جاتے ہیں، ان کا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتی بیٹا مجھے دیتے ہیں، میں جا کر ردی میں بیچ آتا ہوں کسی کے پاس۔ کہتی ہے پاپا اگر مجھے وہ بال لا دیں اور وہ ریکٹ جو ٹوٹ جاتے ہیں وہ ریکٹ مجھے لا دیں، کہتا اوکے اٹس ناٹ اے بگ ایشو، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ روزانہ یہ کرتا ہے کہ جو بال ہوتے ہیں اور جو ریکٹ ہوتے ہیں وہ لے آتا ہے گھر، وہ بیٹی ان بال کو سیتی ہے، سلائی کرتی ہے، سوئیوں کے ساتھ سیتی، اور پھر ریکٹ کو رسیوں سے جوڑتی ہے، اور کھیلنے کے لیے کوئی نہیں کیونکہ بلیک ہے اس سے کھیلنا نہیں چاہتا، دیوار سے کھیلتی ہے، دیوار سے کھیلتی ہے، کھیلتی ہے، کھیلتی ہے، کھیلتی ہے، اور آخر کا ایک دن آتا ہے کہ وہ 17 سال 7 ماہ 21 دن کی عمر میں پہلا گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتتی ہے، ٹینس کی ورلڈ چیمپئن بنتی ہے، سرینا ولیمز نام کا ہے۔ پتا نہیں کس بات پہ آپ نے کیا تھا کہ بات تو آنی ہے، ابھی پکچر ابھی باقی ہے۔ بچی ایوارڈ لیتی ہے، جہاز پہ بیٹھتی ہے، امریکہ چلی جاتی ہے، پتہ کرتی ہے وہ انگریز جس نے آج سے ٹھیک 11 سال 2 دن پہلے اس کو کہا ہوتا ہے ڈو ناٹ ٹچ مائی بال یو آر ڈرٹی گرل، اس کے گھر جاتی ہے، میڈیا بھرا ہوا ہے باہر، سب کو پتا شی از چیمپئن، اور اس کے جا کے بیل دیتی ہے، اس کو پتا چل چکا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، تو اس کو جب وہ باہر آتا ہے تو اسے کہتی ہے گڈ مارننگ سر، وہ اب ڈیفینیٹلی ایمبیرس فیل کر رہا ہوگا، دوستوں کے لیے جیسا بھی فیل کر رہا ہوگا، اسے کہتی ہے سر آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو آئی ایم ناٹ اے ڈرٹی گرل، آئی ایم اے چیمپئن، I have waited 11 years and 2 days just to tell you that I am not a dirty girl. I am champion. And it is me brand. This is called Serena Williams brand. یہ بتانا ہے اپنا برانڈ خود بنانا ہے، اپنا نام خود کرنا ہے، دنیا کی کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو بھی کاپی کریں گے، بڑے سے بڑا کیا ہوگا، کاپی جینیس کہلائیں گے، جینیس نہیں کہلائیں گے۔ آپ جو ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھ لو، ایک ہی آپ جیسا دنیا میں پیدا کیا، نہ آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی آیا، نہ خالق کائنات نے آپ کے بعد بھی آپ جیسا پیدا کرنا، اور آپ میں سے ہر ایک کو جب خالق بنا رہا تھا تو اس نے آئی برانڈ بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیا وجہ ہے؟ کسی ایک شخص کا ریٹینا دوسرے شخص کے ریٹینا سے نہیں ملتا، کسی ایک شخص کا تھم امپریشن دوسرے کے تھم امپریشن سے نہیں ملتا۔ میں پوری دنیا میں اس 1 انچ میں دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں تو 5 فٹ 9 انچ میں دوسرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب خالق کائنات نے مجھے 1 انچ میں دوسرے سے الگ کر کے آئی برانڈ بنا دیا تو میں اپنے آپ کو گروم کر کے اس آئی برانڈ کو آگے کیوں نہیں لا سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں پیچھے رہ جاتا ہوں میں؟ Your image is like the weather. آپ کا جو امیج ہے معاشرے میں وہ موسموں کی طرح ہوتا ہے، notice when extremely good or extremely bad. ہم صرف موسم کو اس وقت توجہ دیتے ہیں، اٹینشن دیتے ہیں جب بہت اچھا ہو یا بہت برا ہو۔ ہمارا امیج، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر بھی بہت اہم ہو جاتا ہے جب بہت اچھا ہو بہت برا ہو، دونوں نوٹس ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اٹ مینس دیٹ یور امیج از یور ریپوٹیشن۔ آپ کا امیج آپ کی ریپوٹیشن ہے، اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس ریپوٹیشن کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی کنورسیشن، آپ کے ریٹن ورڈز، آپ کا باڈی لینگویج، آپ کے جسچرز، آپ کے پوسچرز، آپ کے فیشل ایکسپریشنز، آپ کے آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریفلیکٹس کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔
सुकरात कहीं बैठा हुआ था, बहुत जबरदस्त इंसान आया, जर्द बर्द लिबास पहना, सर पे ताज लिया, आला तरीन जूते पहने हुए। उसका ख्याल था मुझे देखकर सुकरात तो सूची खड़ा हो जाएगा। सुकरात खामोशी से बैठा रहा, एक जुमला बोला, कहने लगा जनाब कुछ बोलिए कि आप पहचाने गए। एक वर्ड आपका, एक वर्ड, your one sentence, your one word will reflect कि आप कौन हैं। किसी को पूछना नहीं पड़ेगा आपसे। सो कोशिश कीजिए कि अपने मूड को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से रखिए कि आपका कल्चर, आपका मजहब, आपका मुआशरा, आपके लोग फख्र करें आपके ऊपर। जो पर्सनल इमेज होता है वो लाइक एन आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग में करके में कहा जाता है कि जस्ट 1 और 2% में नजर आता है। टाइटैनिक से भी गलती हुई थी, टाइटैनिक से भी उन्होंने कहा इवन गॉड कैन नॉट सिंक माय टाइटैनिक। गॉड ने कहा सिर्फ 2 इंच का आइसबर्ग तुम्हें बताएगा गॉड कैन सिंक और नॉट। 2 या 3 इंच का जब, और आपको पता है जब उसको कहा गया, जो जहाज के कैप्टन थे, सर देयर इज एन आइसबर्ग आफ्टर 5 किलोमीटर्स, उसने कहा व्हाट इज द साइज ऑफ द आइसबर्ग, नॉट मोर देन 2 or 3 inches। उसने कहा माय टाइटैनिक विल डिस्ट्रॉय दैट। गलती कहां हुई? आपको आइसबर्ग की टिप ऑफ द आइसबर्ग तो नजर आती है जो 2 से 3 इंच की होती है, उसके नीचे जो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम जब किसी चीज को एनालाइज करते हैं, अनफॉर्चुनेटली टिप ऑफ द आइसबर्ग पे जज करते हैं, और लोग भी हमें ऐसा ही कर रहे होते हैं। किस किस को बताएंगे जाकर आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कितने हैं, कैसे हैं? जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग से दूसरे शख्स ने आपके बारे में अंदाजा लगा लेना है। लिहाजा हमें अपनी अपीयरेंस, फर्स्ट इंप्रेशन अभी आएगा, देखिएगा, रिसर्च के हवाला दूंगा मैं आपको। आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, आपका लिबास कैसा होना चाहिए, आपके मैनर्स कैसे होने चाहिए, आपका प्रोफेशनलिज्म कैसा होना चाहिए, आपकी इंटेलिजेंशिया कैसी होनी चाहिए, वैसी जैसा। अब देखिए मैंने तो कुछ नहीं किया, वही दुपट्टा हाथ में है, वही शर्ट है, वही ट्राउजर है, आप फरमा रही है मॉडल है। क्या हुआ? परसेप्शन पीपल फॉर्म। लोग कैसे एक तस्वीर देखकर पूरी की पूरी पिक्चर बना लेते हैं। मैंने कहा कौन है, आपने कहा मॉडल। कैसे? इसलिए द वे शी वियर्स, द वे शी स्टैंड्स, द वे शी बिहेव्स, उसके पोस्चर से, उसके जेस्चर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा प्रोफेशनलिज्म, मेरा लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन, मेरी इंटेलिजेंस और क्रेडिबिलिटी किससे पता चलेगी? मेरी अपीयरेंस के साथ, मेरी अपीयरेंस के साथ। अगर आपको वीसी साहबा यूनिवर्सिटी में घूमते पूछें आर यू ए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। खाली सवाल तो बहुत छोटी चीज हो गई, सवाल नहीं। इसका मतलब है कहीं आपकी अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई मसला है आपको, वरना वो कभी ना कहती नजर आता कि आप स्टूडेंट हैं। कैसे नजर आएगा कि आप स्टूडेंट हैं? ये आप नजर आ रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी में बैठे हुए हैं, यूनिफॉर्म है आपके पास, डिसिप्लिन है आप, नजर आ रहा आपका स्टाइल। लेकिन इसी में से कोई ये आके बैठ जाए, जो भी हमारी बहन है, तो साफ पता चलेगा कि ये स्टूडेंट नहीं है। तो मुझे कैसा होना चाहिए कि मेरी पर्सनैलिटी इस तरह से जाए कि जहां पर मैं हूं वही लगे। इसीलिए कहते हैं there are few moments in your life when it is too melodramatic to say that your destiny hangs on the impression you make. स्पेशली जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं और हमारे डेफिनेटली ऑफिस में भी, तो सिर्फ एक झलक आपकी से फैसले हो जाते हैं लाखों करोड़ों और आपके मुस्तकबिल की एक झलक से। द प्रेजेंटेशन, कैसी प्रेजेंटेशन है, क्या बात कर रहे हैं आप? व्हाट इज पर्सनल हाइजीन? इस पे मैं आपको बताऊं, मैं क्या बताऊं इस पे? सफाई, गुस्ल, अच्छे कपड़े, क्या बताऊं आपको?
یہ تو 1400 سال پہلے بتا دیا آپ کو بتانے والے. صفائی نصف ایمان ہے, نصف. مجھے بتائیے صرف چھوٹا سا کام کرنے سے یہ صفائی رکھ لیں اپنی, نصف تو آ گیا. اب صرف نصف ارن کرنا ہے, اور یہ نصف ایسا ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ مجھے دنیا میں سارا کچھ دے گا. میں نے پیچھے بتایا میری انٹیلیجنسیا, میری پرسنالٹی, میرا ایٹیٹیوڈ, میرے بہیویئرزم, میرا پروفیشنل, سب کچھ دے گیا مجھے. ساتھ مجھے آدھا ایمان بھی دے گیا. اب مجھے صرف آدھا ارن کرنا ہے جو کہ دوسرے طریقوں سے ہوگا. تو صرف اور پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیے. ڈریس کون سا ہونا چاہیے. دیکھیے جب ہم کسی جگہ پر بھی پڑھانے جاتے ہیں تو ہم کلچر کو, مذہب کو مد نظر رکھتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کی سوچ کے مطابق آپ کو ڈریس میں بتا سکوں. آپ بہتر سمجھتے ہیں ملتان میں کیا ہے, ٹی جی خان میں کیا ہے, کے پی کے میں کیا ہے, بلوچستان. کلچر, مذہب بہت بڑا رول ہے اس کا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پورے پاکستان میں سیم طرح سے سمجھی جاتی ہیں. مثلاً یو نیور ہیو اے سیکنڈ چانس ٹو میک اے فرسٹ امپریشن. کیا فرسٹ امپریشن کے لیے کوئی سیکنڈ چانس ملتا ہے؟ فرسٹ امپریشن کاؤنٹس. اٹ ٹیکس لیس دین 5 seconds to form a first impression. Just within 5 seconds. ورلڈ کی سب سے بڑی ریسرچ, کراس کلچر ریسرچ بائی اسمتھ, پوری دنیا میں ریسرچ 65 کنٹریز میں ریسرچ کے بعد کہا کہ جسٹ 5 سیکنڈ میں آپ کا پہلا امپریشن جاتا ہے کس چیز کا. یور سوشل اسٹیٹس, یور ہیلتھ, یور ایجوکیشن لیول, یور انٹیلیجنس اینڈ یور ایمبیشنز. 5 چیزیں 5 سیکنڈ میں ٹرانسلیٹ ہو کر اگلے بندے تک پہنچ جاتی ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ 5 seconds, ہاؤ امپورٹنٹ. اور دیکھیے ہمیں کیا کہا گیا ان 5 seconds کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از آور 5 seconds. کیا خوبصورت بات ہے. کون کہے گا سلامتی نہ ہو دوسرے پر, تو اسے پسند نہیں. جسٹ 5 بولیے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 5 seconds. کون کیجیے. میں جب گیا وہاں تو میں نے وہاں کہا امریکہ میں نے کہا سر 5 seconds, I have the solution for these 5 seconds. So what is your solution? میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا ونڈرفل. ہم نے کبھی اس طرح سوچا نہیں اس چیز کو کہ کتنا آسان ہے پہلے 5 سیکنڈ. ہم وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو کیا امپریشن دیں گے ذرا اور دیکھیے گا. فرسٹ امپریشن, ہاؤ آر وی ججڈ. 3 چیزیں ہیں جسے جج کرتا ہے دوسرا بندہ جب ہم گروم ہوتے ہیں. کیسے؟ اپیرنس اینڈ باڈی لینگویج. 55% امپریشن کس چیز کا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف آپ کی اپیرنس کا اور آپ کی باڈی لینگویج کا. یعنی آپ نے کیا پہنا ہے, کس طرح پیش ہوئے ہیں, کیا لفظ بولا ہے, اور آپ کی صرف باڈی لینگویج کیا تھی. 55%. جسٹ 38% ہاؤ یو ٹاک, انٹونیشن, پیسنگ, انفلیکشن, کیا بولے ہیں, کس انداز میں بولے ہیں. اور پھر what you say, verbal content, only 7%. اور ہم ساری توجہ کس پہ دیتے ہیں؟ content. People just think only 7%. کل سے آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں, ابھی آپ کا ٹیسٹ لوں 7% ہی آپ کو یاد ہوگا, لیکن اپیرنس باڈی لینگویج آپ کو ساری کی ساری یاد ہوگی, ساری کی ساری یاد ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں تأمل تو تھا. اردو والوں سے معذرت کے ساتھ اگر کہیں وکیبلری میں ورڈ بولنے میں تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد, مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھا. یہ تو مجھے پتا ہے میرے کہنے کو اسے نہیں آنا تھا, یہ بتا انکار کیسے کیا. آرام سے محبت سے کہا آپ چلے میں آتی ہوں, میں آ جاؤں گی, چل میں آنے دے. بات تو تینوں ایک ہی ہے, فرق کس سے پڑا ہے؟ کیا اچھی ریسرچ ہے, ذرا دیکھیے گا. اسٹڈیز شو اٹ کین ٹیک 21 repeated good experiences with a person to make up for a bad first impression. اگر کہیں زندگی میں آپ کا کسی کے اوپر بیڈ امپریشن چلا گیا ہے, اب آپ کو 21 ٹائم ایفرٹ کرنی پڑے گی اس بیڈ امپریشن کو صحیح کرنے کے لیے.
अगेन क्रॉस कल्चर रिसर्च, क्रॉस कल्चर 21 टाइम्स, और 21 टाइम्स कंसिस्टेंटली अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपके बारे में रवैया बदलेगा। कहीं अगर दोबारा थोड़ा बहुत आपने किया वापस जीरो पे आप आ जाएंगे। और बाज का ऐसा होता भी है कि हमें उम्रें लग जाती है किसी को समझाने बताने में, मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं। घरों में भी उम्रें लग जाती है। तो इसलिए अपनी इंप्रेशन को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। अब क्योंकि लेडीज की बात है, यहाँ पर कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स में बयान करने लगा हूं। प्लीज अगेन मैं कह रहा हूं कि अपने कल्चर, अपने मजहब, अपने घर के हालात के मुताबिक आपने चलना है। ये एक स्टैंडर्ड है, मिनिमम। इट डज नॉट मीन कि हमने यहीं पर रुक जाना है। फॉर एग्जाम्पल बालों का स्टाइल, अब जो लोग तो स्कार्फ लेते हैं या दुपट्टा सर पे रखते हैं, उनके तो ये तो है ही स्लाइड, डेफिनेटली उनका तो ढका हुआ है। लेकिन वो लोग जो अपना दुपट्टा या स्कार्फ जो है साइड पे रखते हैं या नहीं ले पाते, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ऑफिशियल हेयर स्टाइल हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन। वो क्या है? द फ्रेंच नॉट, द फिगर ऑफ 8, सिंपल बन। ये तीनों आपको आते हैं, मैं आप सिखा नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, इसलिए वो आप ही के शहर के बड़े खूबसूरत शायर हैं खालिद मसूद साहब, वो कहते हैं किसी ने मुझे पूछा चवल कैसा होता है, उन्होंने कहा दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। तो ये मैं आपको सिर्फ, ये आपको पता है द फ्रेंच नॉट किसे कहते हैं, फिगर ऑफ 8 किसे कहते हैं, सिंपल बन किसे कहते हैं। और ये जो हम करते हैं लो लूज नॉट्स, द नेक, ओनली हेयर एंड प्लेट्स, और ये जो हम कैफिस करते हैं स्टाइल, ये ऑफिशियली अलाउड नहीं है। ऑफिशियली सिर्फ 3 स्टाइल अलाउड है ऑफिशियली, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है, चाहिए होगा तो उससे आप ले सकते हैं। Day makeup should be light, supple and carefully applied. Light to medium shades, pink, peach, russets, इस टाइप का। ये जो तेज मेकअप है ये हमारे फंक्शंस के लिए, नाइट टाइम फंक्शंस के लिए, घरों में जो शादी ब्याह होते हैं उसके लिए होता है। यूजुअली जो ऑफिस, और ये सारी बातें जो कर रहा हूँ ये मैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस कर रहा हूँ जी, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। और कोशिश कीजिए कि इतना हल्का या इतना मुनासिब हो कि फिर वही मेरे वाली बात आपको बताना ना पड़े, व्हाट्स योर प्रोफेशन, नजर आए कि आपका शोभा क्या है। हैंड्स, अब इस पे क्या बताऊं कि नाखून कैसे होने चाहिए, कितने तराशे होने चाहिए, कितनी सफाई होनी चाहिए, क्लीन कितने होने चाहिए, कितने मैनिक्योर्ड होने चाहिए। आई नो कि आप सबको इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, आई होप कि आपको ये पता होगा। आई मेकअप, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अलाउड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ करती है, अगर कोई आप बिल्कुल अलाउ करती है, बट अगेन लाइट शेड्स। कौन कौन से हैं वो आप सबको पता है, मैं आप सब कंपनियों के नाम लेकर आपको ये नहीं बताना चाहता, मुझे पता है सबका। ऑफिशियल ड्रेस कोड फॉर वुमेन, ये तीनों तरह के मैंने ड्रेस कोड आपके सामने दे दिए हैं पाकिस्तान में। देखिए उसमें आप देख रहे हैं कि यूएसएड में बच्चियां काम कर रही हैं नीचे, और उन्होंने बकायदा स्कार्फ लिया हुआ है, एक बाल भी नजर नहीं आ रहा। ये भी ऑफिशियल ड्रेस है, ये भी आप देख रहे हैं, और ये भी आप देख रहे हैं। शलवार कमीज, कंटेम्प्रेरी चूड़ीदार, पजामा कुर्ता, ट्राउजर शर्ट, साड़ी, ये चारों पांचों ड्रेसेस जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने इसी तरह के ड्रेसेस पहने हुए हैं, अलाउड नहीं है, 100% अलाउड है। लेकिन जैसे हम जीन्स पहनकर आ जाते हैं, जीन्स पहनकर आ जाते हैं, जीन्स से बात याद आ गई। माई फर्स्ट डे इन यूएसए वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं रात को पहुंचा नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में, जब मैंने एडमिशन लिया है तो हर सब ऐसा हुआ कि मैं लेट पहुंचा रात को, तो जैसे कि हमारे यहाँ है कि पहुंचा और फिर इधर उधर देखने निकल गया चीजें, और लेट हो गया सोते सोते। सुबह 8 बजे क्लास थी, तो मैंने कहा 8 बजे मतलब 8 थोड़ा होता है, 8 का मतलब होता है कि 8, 10, 15, 20, 25, 30। मैं सुबह आराम से उठा और मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में बहुत कैजुअल सा स्टाइल होता है। मैंने जीन्स पहनी, शर्ट पहनी, कोई कागज पेंसिल लिया और मैं क्लास लेने जा रहा था।
ڈاکٹر ڈیوڈ جو میرے سپروائزر بھی ہیں وہ کلاس لے رہے تھے تو میں نے دروازہ ناک کیا، انہوں نے کہا چھو میں اندر گیا، دروازہ کھلا رہ گیا، اس سے دروازہ کھلا، میں آ کے بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا ہاؤ آر یو؟ فائن. آر یو فرام پاکستان؟ یا وچ سٹی؟ مائی سٹی از لاہور. دیٹس گریٹ سٹی. ہاؤ واز یور ٹریولنگ؟ یس واز فائن. مجھے کہنے لگے جسٹ بی ہیئر، آئی ایم جسٹ کمنگ. اچھا میں نے کہا مجھے کیوں کہا پوری کلاس میں انہوں نے؟ تو میں دیکھ رہا ہوں وہ گئے، آرام کے ساتھ انہوں نے دروازہ بند کیا اور آ کر کہیں گے لیٹس اسٹارٹ، اور پڑھانا شروع کر دیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں میرے ساتھ کیا بیتی ہوگی. جتنے دن میں وہاں رہا اور آج تک مجھے نہیں بولا کہ جب میں نے کسی کے روم میں جانا ہے تو مجھے دروازہ بند کرنا ہے. کہا نہیں مجھے یہ بھی نہیں کہا لیتا ہے، لیکن سب کچھ کہہ دیا مجھے، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. ہینڈ بیگس یہ بہت بڑا ایشو ہے جی. آفیشیل کھڑا ہوں تو مجھے بتانا میرا فرض ہے. کئی لوگوں نے چھپانا شروع کر دیا. Okay. Let me explain. Choose a handbag or purse to match your outfits. بہت امپورٹنٹ ہے آؤٹفٹس کے ساتھ. Handbag and purse should be made of fine leather or other good quality material in کیسے کلرز؟ یہ دیکھیے کیسے کلرز آپ کے سامنے ہیں. مسٹرڈ ہے، بلیک ہے، اور آفیشیل کی بات کر رہا ہوں، اگین بول رہا ہوں آفیشیل کی جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تعلیمی ادارہ ہو یا کوئی بھی دفتر ہو، فیڈرل یا پروونشل، اس میں یہی کلرز ہیں جو کہ الاؤڈ ہوتے ہیں. اس لیے آئندہ جب بھی آپ کالج کے لیے یا کسی آفیشیل جگہ کے لیے بیگ خریدیں تو جیسی بھی شیپ کا ہو، جیسی بھی قیمت کا ہو، کوشش کیجیے کہ ان کے کلرز جو ہیں وہ اس طرح کے ہونے چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. شو اب یہ مت چھپائیے گا، صرف 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. شوز آر ناٹ ٹو ریویل یور ہیلز اور ٹوز. میں نہیں کہتا اس طرح کے ہو، آپ کی مرضی. 2 چیزیں اگر آپ کی اس جوتوں میں نظر آ رہی ہیں جو کہ سامنے ہیل اور ٹو، تو وہ شو آپ کا آفیشیل شو نہیں ہے، تو اسے آفیشیل بنا لیں. جیولری ویری امپورٹنٹ ہے جی آپ لوگوں کے لیے. ایئرنگس ٹو بی ریسٹرکٹیڈ ٹو 1 پیئر اینڈ شوڈ بی ڈسکریٹ. Only a simple thin necklace. یہ میں نے آپ کے لیے لایا ہوں بتانے کے لیے کسے کہتے ہیں. thin necklace may be worn but should not be visible. اپنے لیے پہننا ہے، پوری یونیورسٹی کے لیے نہیں پہننا پلیز، اپنے لیے صرف، اور بہت چھوٹا thin. Nose rings and anklets are not to be worn. Officially نہیں allowed آپ کو یہ. Next, no brooches, accessories or anything that is not part of the uniform should be worn. یہ بچیوں کی خاص طور پر. اور پھر it is recommended that a simple watch be worn on duty. اگر آپ چاہتے ہیں ویسے موبائل میں گھڑیوں کو جو کر لینا پہننا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہن سکتے ہیں. Only 2 rings, یہ امپورٹنٹ ہے سب سے بھی. Only 2 rings on one hand اور a maximum of 3 rings on both hands. ایک ہاتھ میں 2 سے زیادہ اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر 3 سے زیادہ رنگز نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. یہ جو 8 رنگ یا 6 رنگ کا سسٹم ہے اسے آفس میں پرہیز کریں. Only 1 light gold bangle or bracelet may be worn. یہ جو ہم 12 چوڑیاں پہن کر آ جاتے ہیں اللہ اور دے آپ کو، لیکن یہاں Let's create an impression. اب کچھ ایٹیکیٹس کی بات ہو جائے جسے ہم behavior of women کہتے ہیں. کچھ ایٹیکیٹس کی بات ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ ایٹیکیٹس کا جو ورڈ ہے یہ فرینچ سے آیا تھا. یونیکوٹک ورڈ تھا، وہاں سے اس کی کہتے ہیں. کنگ لوئس
14 किंग लुइस 14 के दरबार में अगर किसी ने भी जाना होता था तो उसके लिए जो कार्ड मिलता था, जो इजाजतनामा मिलता था, जो एनओसी मिलता था, जो परमिशन मिलता था, उसे एटिकेट कहते थे बादशाहों के दरबार में। और स्पेशली मैंने बताया फ्रेंच जो थे किंग लुइस 14। वैसे एक बात याद आगे बयान कर दो जी। जब मुसलमानों ने मदाइन शहर फतह किया, मदाइन का शहर मुसलमानों ने फतह किया, तो वहां का बादशाह बहुत अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह था मदाइन। आप जानते हैं बहुत बड़ी रियासत अराक में है इस वक्त मदाइन शहर। बेटा बड़ी गौर से सुनना बात, आपके लिए बहुत जरूरी है। जब मदाइन शहर फतह किया ना मुसलमानों ने, तो जो बादशाह का दरबार था वो मुसलमान बादशाह नहीं था, किसी और मजहब का था। उसके दरबार के बाहर किसी तरह की लाइन लिखी हुई थी टिकट्स की। क्या लिखा हुआ था? बादशाह के दरबार में वो हाजिरी थे। 4 लफ्ज बोलने लगा हूं, मैडम ने भी 4 बोले थे, मैडम ने भी 4 बोले थे, हमारे 4 उन्होंने कहा था, 4 लफ्ज बोलने लगा हूं। बादशाह के दरबार में वो हाजिरी थे जिसके पास इल्म, हिल्म, दानाई और बहादुरी हो। इल्म, हिल्म, पेशेंस, हिल्म, दानाई और बहादुरी हो। एक मुसलमान सिपाही ने कोयला उठाया, कोयला, और उसके नीचे एक लाइन लिखी, अगर किसी के पास इल्म, हिल्म, दानाई और बहादुरी हो, उसे बादशाहों के दरबार में जाने की क्या जरूरत है? तो फिर बादशाह, इससे बड़ा क्या बादशाह होगा? तो बेटा आज से बादशाह बनना है या क्वीन बनना है तो सिर्फ और सिर्फ एटिकेट्स की 4 लाइंस होती हैं। इल्म होना चाहिए, हिल्म होना चाहिए, दानी होनी चाहिए और बहादुरी होनी चाहिए। इसलिए ये मैं सारी, अब आपको मैं खाना कैसे खाना है, डाइट चार्ट क्या है, मैं इसको सारे को स्किप कर रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। टेबल मैनर्स क्या होने चाहिए, ये सारा मैंने तैयार किया था। एक्सरसाइज कैसी ऑफिशियली आपको करनी चाहिए ताकि आप मुल्क कौम की खिदमत कर सकें, बीमारी से बचे, सारा कुछ मेरे पास तैयार है। ये आ गया रीडिंग एंड राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी में, तालीमी इदारे में या मुल्क के उस सेगमेंट का हिस्सा है जहां पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप लोगों के ऊपर है। आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो कभी भी हम दुनिया में वो तरक्की नहीं कर सकते। बहुत भारी जिम्मेदारी है हमारी इंटेलिजेंशिया के ऊपर, हमारी एकेडेमिया के ऊपर। इकबाल जब गिला करते हैं ना, गला तो घोंट दिया है मदरसा ने करा। मैं तो हमेशा कहता हूं मुझसे गिला कर रहे हैं, अहले मदरसा तो मैं हूं, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने करा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह? तो ये सदा ला इलाहा इल्लल्लाह की अगर कहीं से ऊपर नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तालीमी इदारों से ऊपर नहीं है, क्योंकि आप उसके मानी को जानते हैं, आपको पता है कहा क्या जा रहा है। जरा सोचा है कभी इतनी बड़ी बात कि जिसे पढ़कर मैं मुसलमान हूं, उसका अलग ला से हो रहा है? अरबी वाले बैठे होंगे, उनसे माफी के साथ ला नहीं। ये भी तो कहा जा सकता था माबूद अल्लाह है, नहीं कोई और, नहीं, नो, नहीं कोई, निगेशन से। कभी सोचा निगेशन क्यों की? पहले पता निगेशन क्यों की? इकबाल देते हैं इसका जवाब, जब सर्द सजदा हुआ कभी जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? और अगर इस दिल में कोई और ठहरा होगा तो जितना खूबसूरत नाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद का, वो इस दिल में कहां से आएगा? पहले से खाली तो करो। इसलिए कहा नो, नहीं कोई और फिर कहा अब लेकर आओ। ओके, एटिकेट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ ऑफिस एटिकेट्स। सबसे पहले जो आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी क्लास है, आपको उसके एटिकेट्स आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि दरअसल आपकी यूनिवर्सिटी के एटिकेट्स हैं क्या, और एटिकेट्स क्या होते हैं अभी बताता हूँ। अभी एक वाक्य में बता देता हूँ। हम लाइन में खड़े थे बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए एयरपोर्ट पे, बोर्डिंग कार्ड, लंबी लाइन लगी हुई थी। एक अंग्रेज साहब जो बोर्डिंग कार्ड ले चुके थे, वो तेजी से भाग कर आए, क्यू को तोड़ा, सीधा आगे जाके कहने लगे, मैम
آپ نے مجھے سیکنڈ کلاس کا بورڈنگ کارڈ دے دیا, مجھے فرسٹ کلاس میں سفر کرنا تھا, ایگزیکٹو کلاس میں سفر کرنا تھا. یقین کیجئے ایک چھوٹا سا بچہ, وہ 13-14 سال کا انگریز بچہ, وہ آگے آیا اور اس نے ایک جملہ بولا, انکل فرسٹ کلاس از ناٹ اے بورڈنگ کارڈ, اٹس اے وے آف لائف. انکل فرسٹ کلاس کسی بورڈنگ کارڈ کا نام نہیں ہوتا, یہ زندگی گزارنے کا نام ہوتا ہے, لائن میں آئیے. تو یہ جو فرسٹ کلاس ہے, جو ایٹیکیٹس کی پہلی چیز ہے کہ آپ آفس میں, یونیورسٹی میں, کلاس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کون سا رویہ ہے جس کی وجہ سے آپ پہچانے جائیں گے. بی پنکچوئل, بی پنکچوئل. آپ امیجن کریں کہ باہر اگر آپ 2 یا 3 دن لیٹ کلاس میں آتے ہیں تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں, ایک کاؤنسلر کو کہتے ہیں کل سے کاشف صاحب کو ان کے ہاسٹل سے یونیورسٹی لے کر آنا, کیونکہ کسی وجہ سے ان سے صبح جلدی اٹھا نہیں جاتا. یہ نہیں کہتے مجھے تم کیوں نہیں آئے صبح جلدی. اس کو کہتے ہیں if you are not part of the solution then you are part of the problem. اگر آپ مسئلے کا حل نہیں ہے تو آپ خود ایک مسئلہ ہیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں it's better to light a candle than to curse the darkness. اندھیرے کو کوسنے سے, برا بھلا کہنے سے کہیں بہتر ہے ننا سا دیا روشن کر دو. تو پنکچویلٹی جو ہے وہ سب سے پہلا انداز, سب سے پہلا اصول, سب سے پہلا ایٹیکیٹ, سب سے پہلا بہیویئر ہے. آپ دیکھیے کل بخاری صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, کہنے لگے سورج کو اور چاند کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم پردیس میں کھڑے ہیں اور ہم نے کب نکلنا ہے کب نہیں نکلنا, اپنے وقت پہ نکل رہے ہیں. ساری کائنات کی چیزیں جو ہیں وہ پنکچوئل ہیں, ان کو بتانا نہیں پڑتا. اگر ایک چیز پنکچوئل نہیں ہے, پرندے بھی وقت پہ گھونسلوں میں آتے ہیں, وقت سے نکلتے ہیں رزق کے لیے. ایک ہم ہے جسے نہیں پتا پنکچوئلٹی کسے کہتے ہیں, وقت کی کیا اہمیت ہے. کل بتا چکا ہوں آپ کو میں. ڈریس اپروپریٹلی, اس کی بات ہو چکی ہے آپ کے ساتھ, اس لیے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. بس 2-3 سلائڈز ہیں. اسٹے اوے فرام گوسپ, پاکستانیوں کا سب سے دلچسپ مشغلہ. کان میں خسر اب بھی شروع کر دی ایک 2 نے, اب بھی یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ مجھے عجیب کا سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں ہم اس طرح سے یہ دوسروں کے بارے میں. بڑی اہم بات کلاس میں ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں اور وہ بچے, اچھا میری عادت میں پڑھا کے رک جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں بیٹی مجھے لگ رہا ہے آپ کی بات کہ بیٹا بہت اہم ہے, پلیز آپ یہاں آئیں اور یہاں پر سب کو بتائیں کہ آپ گئے. سوری سر بھئی, اگر وہ اتنی اہم بات ہے کہ ڈیورنگ لیکچر سیشن بھی آپ نے وہ کرنی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی امپورٹنس اتنی تھی کہ 1 سیکنڈ بھی آپ ویٹ نہیں کر سکیں, تو پھر سب کو بتائیں کہ اتنی اہم ہے, تو کیوں اپنے تک اور اپنے دوست تک محدود کر رہے ہیں. اور پھر کئی گوسپس تو ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ریالٹی کوئی نہیں ہوتی. پاس سے جی ختم ہو گیا, یہ ہو گیا, آگے جاتے ہیں. میں نے ایک وعدہ کیا تھا بس آپ کے لیے, وہ ویسے تو 3-4 لیکن اس کو فائنڈ اپ کر دیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جو آگے باتیں آنی ہیں وہ آپ میں ہیں, پہلے سے ہی ہیں. تو میں نے مجھے کہا تھا کہ میں جاتے جاتے آپ کی خدمت میں وہ الفاظ پیش کروں گا, کیونکہ جس طرح سے آپ نے محبت, شفقت اور اس غریب کے اوپر احسان کیا ہے. دادا جی کہا کرتے تھے بیٹا کسی کے ذریعے تم پر احسان ہوتا ہے, اور رات ماں سے فون کیا, ماں بہت زیادہ عزت تیرے بیٹے کو ملی, ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا. تو ماں اور باپ نے ایک بات کی, کہنے لگے بیٹا اس دماغ میں نا, اسے دماغ پہ سوار نہیں کرتے. بیٹا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر دماغ میں آ جائے نا تو اچھی چیزیں آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بیٹا اور عاجز ہو جانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ یہ جو مدت لفظ بولا جو انہوں نے مدت, انہوں نے کہا یہ ادب اور محبت کا امتزاج ہوتا ہے
کہنے لگا دعا کرنا اللہ سے، اللہ ان کے دلوں میں، اور کہنے لگے یہ مت سمجھنا تمہارے لیکچر نے ان کے دلوں میں پیدا کیا، یہ اللہ نے پیدا کیا، یہ مؤدب وہ پیدا کرتا ہے جس کے لیے چاہے پیدا کر دے، بس یہ دعا کرنا اللہ ان کے دلوں میں تیرے لیے مؤدب پیدا کرتا رہے ہمیشہ۔ تو آپ کے لیے وہ نظم جو اختر شیرانی نے اپنی والدہ کے لیے لکھی تھی، یہ سوچتے ہوئے آپ سے زیادہ اسے کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، اور بلیو بھی میں نے زندگی میں اس سے پہلے ایک جگہ انہوں نے بھی آپ کی طرح بڑی شفقت کی تھی میرے ساتھ، وہاں پڑھی اور آج پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں نے 362 کا آج لیکچر ہے، میں نے کبھی آڈینس کے لیے نظم نہیں پڑھی۔ تم چاند سے بڑھ کر روشن ہو، زہرا کی قسم، تاروں کی قسم، تم چاند سے بڑھ کر روشن ہو، زہرا کی قسم، تاروں کی قسم، تم پھول سے بڑھ کر رنگین ہو، فطرت کی قسم، چمن زاروں کی قسم، تم سب سے حسین ہو دنیا کی، دنیا کے نظاروں کی قسم، پیش اتنی شہادت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مدت سے محبت کرتا تھا، سو جان سے تم پہ مرتا تھا، راتوں کو میں روتا رہتا تھا، راتوں کو میں آہیں بھرتا تھا، ہاں راتوں کو آہیں بھرتا تھا، پر تم سے کہتے ڈرتا تھا، لو آج جسارت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک بات دلی کرنا ہے چھوڑ کے جاؤ، ایک بات صرف ایک، پلیز اس سے میں نے لفظ نہیں بولوں گا، بیٹھ جاؤ پلیز، کچھ کھڑے نہ ہونا پلیز۔ اشفاق صاحب نے میرے استاد محترم، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک اماں جی تھیں، وہ کبھی نیگیٹو نہیں ہوئی تھی کبھی زندگی میں، تو کہتے ہیں میں لاہور پڑھنے آیا گورنمنٹ کالج، تو واپس گاؤں گیا تو گاؤں والے ان بچوں نے کہا کہ تو بڑا پڑھنے گیا گورنمنٹ کالج، اماں کو منفی کر کے دکھایا، منفی ہوتی ہی نہیں، کہتے میں نیا سوٹ سوٹ پایا کاٹن کا خسا پایا، میں کہ اج دیکھ لینے اماں اور اماں کوئی 90 سال کی تھی، کسی بات میں وہ نیگیٹو نہیں ہوتی تھی۔ تو اشفاق صاحب اپنے لڑکوں کو لے کر پوری ٹیم لیڈر بن کے کہتے میں گیا، کہتے میں ماسٹرز کر رہا تھا اردو میں گورنمنٹ کالج سے، تو میں بیٹھا سلام کو علیہ نے کہا با سلام کو آ گیا لاہور پڑھ کے، کیا ہاں ماں آ گیا، تو کو کھانا پینا ہے نہیں ماں اج تک نہ بڑی اہم گل کری، انہوں نے کہا پتر میں پڑھ جی عورت کر لا، انہوں نے کہا ماں دس کہ شیطان دے بارے تیرا کی خیال ہے، شیطان کی تعریف ہو سکتی ہے، اما کہنی پت باقی تے پتہ نہیں مستقل مزاج پڑا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، ہم مانیے مہر و وفا، ہم کشمکش، ہم ارتقا، تاریخ میں خود لکھ دیا انسان عبارت ہم سے ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف راز صاحب۔ اب میں اپنی آج کی اس تقریب کی آخری مہمان اسپیکر مس شازیہ شیر افضل، پریزیڈنٹ ملتان ڈسٹرکٹ وومن جماعت اسلامی پاکستان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے موضوع وومن ان اسلام اینڈ ہر رول ان ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کو ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ مس شازیہ شیر افضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اب جو گفتگو ہے اس کو کاشف صاحب کی گفتگو میں بہت مجھے لگا کہ یہ تو وہی بات ہے جو میں نے کرنی ہے، اور ان کا اپنا ایک بڑا خوبصورت انداز، اللہ کا کلام اللہ کے طریقے کے مطابق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارحم بالقرآن الحکیم۔ ہم سب اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس گفتگو کو کریں گے، بہت کم موقع ہے، بڑے بڑے استاد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔
اور ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی پہچان کرنے والوں میں شامل فرمائے. ہمارا مستقبل، ہماری بچیاں ہمارے سامنے ہے. حقیقت یہ ہے کہ رب کی منشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے اور رسول کا عمل ہر ذی روح کی ضرورت ہے. عورت اللہ کی وہ خوبصورت تخلیق جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام دیا، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کون سے میدان دیے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس عورت کی حیثیتیں کیا ہیں، عورت کل کیا تھی، عورت آج کیا ہے، اور مغرب اس عورت کو کس انداز سے پیش کر رہا ہے. ایکچولی واٹس دا اسٹیٹس آف وومن ان اسلام. اس کی ضرورت آج شدید نظر آتی ہے. مغرب نے عورت کا جو تعارف اس وقت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ایک غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ عورت کو اسلام میں مرد کے برابر حقوق نہیں دیے گئے، مقام اس کا برابر کا رتبہ اور مقام نہیں ہے. اللہ کرے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے. ہم قرآن پاک کی صورت میں ساتھ دیکھتے ہیں. قرآن پاک کی چوتھی صورت ہے، اس کی پہلی آیت جو خطبہ نکاح کا حصہ ہے اور حج میں خطبے میں پڑھی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے وہ دعوے دار جو جہالت میں عورت کو باندھی سمجھتے تھے، عورت کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، معاشرے میں اس کو بڑا ہی برا مقام حاصل تھا، وہ اسلام نے عورت کا مقام مقرر فرمایا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا اور سوچیے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو، قرآن کا مخاطب انسان ہے اور دوسرا مخاطب یا ایھا الذین آمنوا. تو اے لوگو، اے سارے زمین کے انسانوں، زمین کے جس خطے میں بھی آباد ہو، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو. قرآن وہ اللہ کا معجزہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنے سیاق و سباق کے مطابق اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہماری ڈکشنری میں دیکھتے ہیں. اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا تو اس کا خالق اللہ رب العزت ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. عورت اور مرد اللہ رب العزت کے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کا ہر عمل اللہ کے نزدیک ایک انسان کی حیثیت سے، بندے کی حیثیت سے نہ صرف یہ ریکگنائز ہوتا ہے، اس کو اس کے مطابق درجات دیے جاتے ہیں. حقوق العباد، حقوق اللہ کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو زیرو کر دینا ہے اگر حقوق العباد میں کسی بھی قسم کی کمی یا بیشی ہوگی. بہت سی احادیث اس وقت موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو حیثیتیں دی ہیں، وہ حیثیت ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے اور وہ بیوی ہے. اور عورت کا دائرہ کار معاشرے میں ہر میدان میں عورت نے اپنا کردار ادا کیا. اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، عورت کو مقام و مرتبے کی بات پہلے کرتے ہیں. قرآن پاک کی صورت مثال دیکھ لیجئے، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 30 تک عورت کے حقوق کی بات ہی کی. یعنی کون سا حق ہے جو اللہ رب العزت نے عورت کو نہیں دیا. مرد کے نکاح کے لیے شرط لازم ہے کہ وہ اس کا حق مہر ادا کرے گا. اس کو وراثت میں حصہ دیا، مثال موجود ہے اس کے لیے. اور عورت کے حقوق، اس کا نان نفقہ، اس کی اولاد کی تعلیم اور تربیت ساری کی ساری مرد کی ذمہ داری قرار ٹھہرائی. اور عورت اور مرد کے اس ساتھ اس